हमारे भाई का जो वर्क परमिट निकला है इस तरह से निकलता है, 1 से 2 पेपर होता है, ठीक है। और ये आप लेबर का वर्क परमिट है वो याद रखें, आपको पाकिस्तान से 1 साल का लेबर वर्क परमिट या मिनिमम आपकी 4 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं, आपका पासपोर्ट मिनिमम 1 साल वैलिड हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम पोलैंड के वर्क परमिट पे बात करने वाले हैं कि पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्री में जितने भी हमारी लेबर है, पोलैंड से बहुत ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान, इंडिया और इन मुल्कों से लेबर मंगवाई जाए और यहाँ पर काम करवाया जाए। बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े लग भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। इसी तरह हमारे भी एक भाई हैं जिनका मैं आगे चल के आपके साथ शेयर भी करूंगा कि उनका वीज़ा लग चुका है और अब वो जो प्रोसेस है वो बेसिकली अपना प्रोसेस करवाएंगे और प्रोसेस करवाने के बाद पोलैंड में वर्क परमिट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली तो ये है, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक देखिएगा। अगर नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर दें, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस वीडियो के अंदर जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं ये चीज़ें बताने वाला हूं, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता हो कि पोलैंड वर्क परमिट पे आने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे है एम्प्लॉयर। देखें, आपने किसी भी कंपनी के अंदर कहीं भी से भी ऑनलाइन भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर चाहिए। अगर मैं ऑनलाइन भी अप्लाई करता हूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं, मैं नेपाल में हूं, मैं बांग्लादेश में हूं या मैं कहीं और भी हूं, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉयर चाहिए। और एम्प्लॉयर की अगर बात करें तो एम्प्लॉयर के सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसके पास है इंटरनेशनल लेबर लाइसेंस। ये उसके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपने चेक एंड बैलेंस करवाना होता है, हर चीज़ क्लियर करनी होती है कि अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आपका अगर कोई पोलैंड के अंदर है तो आप उससे भी पता कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर नहीं है तो आप पाकिस्तान के अंदर जो आपकी कंट्री है उसके अंदर जो भी एम्बेसी होगी आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं कि ये मेरा वर्क परमिट आया है। इसको चेक एंड बैलेंस करने कि क्या ये वाकई इसके पास ये इंटरनेशनल लाइसेंस और ये इसकी जो कंपनी है वो ओरिजिनल है या फेक है। ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 45 साल तक एज लिमिट है वर्क परमिट के लिए। अगर आपकी 18 साल से लेकर 45 साल तक एज है तो नॉर्मली आपको ये वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा जब आप अप्लाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि इंग्लिश। ये ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश का लेवल क्या है, B1 B2। ये मैं साथ में चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप अपनी CV के अंदर भी पुट करेंगे, क्योंकि बाद में मैं एक चीज़ ऐसी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो B1 या B2 आप अपनी जो इंग्लिश है, स्किल है, ये लिखेंगे और आपको आनी भी चाहिए। नॉर्मल आपको ये ज़ुबान आनी भी चाहिए। उसके बाद जो मेन चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये ट्रक का जो लाइसेंस है, ट्रक का हो गया, कार का हो गया, ये मिनिमम आपका 3 साल पुराना लाइसेंस अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपको ईजीली जॉब मिल जाती है गाड़ी की बेस के ऊपर, आपके लाइसेंस की बेस के ऊपर, क्योंकि आप पोलैंड के अंदर जाके अपना पाकिस्तान का लाइसेंस चेंज भी करवा सकते हैं थ्रू उस एजेंसी के थ्रू उस अदारे के थ्रू जहां से ये चेंज होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पास लाइसेंस है आप अपने लाइसेंस को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मामलात के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर, और इन चीज़ों की वजह से लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती हैं। नो डाउट कि अगर वो लड़की है या वो लड़का है ये मैटर नहीं करता, जॉब मिल जाती है लाइसेंस की बेस के ऊपर। चौथी चीज़ है कि प्रोसेस, इसका जो वर्क परमिट का प्रोसेस है मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि आपको पता हो। जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वो 3 महीने से लेकर 4 महीने तक का इसका प्रोसेस है। इसके अंदर आपका जो वर्क परमिट है वो लग जाता है जब आप स्टार्ट करते हैं 3 to 4 मंथ। उसके बाद है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट। एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एम्बेसी जब अपॉइंटमेंट लेती है आगे भी ऑलरेडी बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है, लेकिन 3 से 4 मंथ के अंदर आपका ये काम सारा हो जाता है। इसके बाद जो लेबर का वर्क परमिट है वो याद रखें, आपको पाकिस्तान से 1 साल का लेबर वर्क परमिट या किसी भी कंट्री से आप इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई करते हैं तो 1 साल का आपको वर्क परमिट इशू होता है। और जो कैटेगरी है लेबर वर्क परमिट की, ये डिफरेंट कैटेगरी है, जिसमें A, B, C और E कैटेगरी के अंदर ये वीज़े होते हैं लेबर के, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिशियन है
اور اس طرح سے مختلف بہت سے شعبے ہیں. اگر آپ پلمبر ہیں, کچھ بھی آپ کو کچھ بھی آتا ہے, ایون کہ آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, یہ سب کچھ جو بھی. ہاں یہاں پہ ایک چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کا ان ویزوں کے اندر جس میں بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے, جس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ورک پرمٹ اپلائی کریں گے یا آن لائن اپلائی کرتے ہیں, تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو کام بھی آپ کو آتا ہے اس کا آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ضرور ہو. ڈپلومہ ہوگا, اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ کسی کنسلٹنٹ کے تھرو ویزا لیتے ہیں, تو آپ کو یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے ویزا ملنے میں, بہت ہی زبردست ہوتا ہے. کہ اگر میں ریڈی لگاتا ہوں اور ریڈی کے اوپر کوئی ایسی چیز بیچتا ہوں کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے میرے علاقے کے اندر, اور وہ بڑی منفرد ہے, اور وہ میں خود بناتا ہوں وہ چیز, تو اس کا بھی میرے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے. اب پاکستان سے آپ یہ ڈپلومہ بنوا سکتے ہیں, یا کہیں جو ادارے جو بھی کام کرواتے ہیں جیسے کنسٹرکشن کا ہے, کوئی بھی الیکٹریشین ہے یا پلمبر ہے یا آپ ڈاکٹر ہیں یا نرس ہیں, ہر ایک کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. ہوگا, پاس ہوگا تو بہت زیادہ بینیفٹ ہے, یہ چیز یاد رکھیے گا. پولینڈ کا جو ورک پرمٹ ہے, یہ ورک پرمٹ میں آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر دکھا بھی رہا ہوں. ہمارے بھائی کا جو ورک پرمٹ نکلا ہے اس طرح سے نکلتا ہے, 1 سے 2 پیپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ جب آپ کا یہ ورک پرمٹ آ جاتا ہے تو آپ نے امبیسی سے, پاکستان امبیسی سے یا انڈیا بنگلہ دیش امبیسی سے آپ نے اس کی کنفرمیشن کروانی ہے, کیا یہ کلیئر ہے, سب کچھ اوکے ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا, اس کو کنفرمیشن کروانا, کلیئر کروانا, چیک اینڈ بیلنس کروانا بہت ضروری ہے. کوالیفیکیشن کی بات کریں تو کوالیفیکیشن میٹر نہیں کرتی, ٹھیک ہے. آپ کو انگلش آنی چاہیے, آپ نے میٹرک کیا ہو یا ایف اے کیا ہو یا آپ نے انڈر میٹرک بھی ہیں, لیکن آپ کو انگلش ضرور آنی چاہیے. انگلش بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بینک سٹیٹمنٹ ہے, بینک سٹیٹمنٹ بھی میٹر نہیں کرتی. بینک سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ ساتھ آلریڈی بنتی ہوتی ہے. ہر بندے کا آج کے دور کے اندر بینک ہے اور بینک میں بیلنس بھی ہوتا ہے, اور بینک سٹیٹمنٹ اس طرح سے بنتی رہتی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے, کم سے کم آپ کے پاس نارملی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہو, لیکن میٹر نہیں کرتی. اس کے علاوہ منیمم آپ کی 4 وائٹ بیک گراؤنڈ پکچرز ہیں, آپ کا پاسپورٹ منیمم 1 سال ویلڈ ہو, برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو, آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے, اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے سے آپ نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی بنوانا ہے. یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں جب آپ اپنا ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں یا آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر آگے سے آپ کو جب آفر لیٹر آتا ہے تو یہ چیزیں پھر مانگی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لگانی ہیں. اور یہ جو جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں, اگر آپ اپنی اسٹڈی بھی لگاتے ہیں, ڈاکومنٹس لگاتے ہیں, وہ ہر چیز آپ نے اٹیچ کروا کر لگوانی ہے. فارن منسٹری سے اٹیچ کروانے ہیں, اور اس کے علاوہ جہاں سے بھی جو 18 اسکیل کے یا 20 اسکیل سے جہاں سے بھی سگنیچر ہوتے ہیں اور اٹیچڈ ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں کروا کے آپ نے یہ ساری چیزیں ساتھ لگانی ہیں. پولینڈ کے لیے جو میڈیکل ہے, دیکھیں جب آپ کا ورک پرمٹ آ جاتا ہے, ورک پرمٹ آ کے جب آپ اس کو اٹیچ کروا لیتے ہیں, مطلب کنفرم کروا لیتے ہیں کہ ہاں یہ اوریجنل ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے, اس کے بعد جب آپ کا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا میڈیکل کروانا ہوتا ہے. لاسٹ پہ آپ میڈیکل کرواتے ہیں جب آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے, اور ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. میڈیکل کروا کے بھی یہ آپ نے ساتھ میں لگوانا ہوتا ہے. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پولینڈ کے اندر زیادہ تر جو جابز ہیں وہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں بہت زیادہ جابز آتی ہیں کمپنیز کے اندر, اور لوگ پھر اپلائی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت فیبرری چل رہا ہے, اس کے بعد مارچ ہے اور اپریل ہے. ابھی سے جاب سٹارٹ ہو رہی ہیں, بہت زیادہ جابز ہیں. اس لیے میں ریکمنڈیشن کروں گا کہ آپ ابھی سے اپلائی کرنا سٹارٹ کریں. جن دوستوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہ ابھی سے فری میں اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں آلریڈی میں نے سی وی کے بارے میں بتایا ہے, اور جلد ہی میں کور لیٹر کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے ساتھ میں آپ کو جو مین یورپ کی ویب سائٹ ہیں جن کے تھرو ویزے لگتے ہیں, میں آپ کو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ خود بھی اپلائی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اپلائی کر کے باہر آ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ چیز ضرور بتاؤں گا اور جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پولینڈ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ 1 سال کا جب آپ کو مل جاتا ہے, اس کے بعد آپ نے 1 سال ختم ہونے سے پہلے آپ نے ٹیکس بھی ساتھ میں دینا ہوتا ہے, اور ٹیکس دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر ٹی آر سی کارڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے. ٹی آر سی کارڈ جو آپ کو ملتا ہے 1 سال سے پہلے جب آپ اپلائی کرتے ہیں, وہ آپ کو پھر 3 سال کا ٹی آر سی کارڈ ملے گا. 3 سال کے کارڈ کے اوپر پھر آپ پاکستان میں بھی آ جا سکتے ہیں اور کہیں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے, ٹیکس دینا ہے, اور ٹیکس اس 3 مہینے پہلے آپ اپلائی کر کے ٹی آر سی کارڈ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد 4 سے 5 مہینے لگتے ہیں آپ کا ٹی آر سی کارڈ آنے میں. وہ ٹی آر سی کارڈ لے کے پھر آپ پاکستان میں جائیں, فیملی کو بلائیں, اور کہیں بھی یورپ میں وزٹ کر سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں. ڈزنٹ میٹر, کوئی میٹر نہیں کرتا, آپ کہاں جہاں مرضی جائیں, شینجن کے اندر آپ گھوم پھر سکتے ہیں.
اور اس کی جو شینجن کنٹری کے اندر جو اس کی کرنسی ہے وہ زلوٹی چلتا ہے. پولینڈ کی اپنی کرنسی ہے زلوٹی, یہ زلوٹ چلتے ہیں وہاں پہ. اور اس کا جو سکہ ہے اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو, آگے بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جو بتانے والی ہیں, جو آپ کو بتاؤں گا XYZ تک ہر چیز پولینڈ کا آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں, کیا کیا بینیفٹ ہیں. ویل یہاں تک جو ویڈیو تھی, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی. اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام کے اوپر پوچھ سکتے ہیں, اور نیچے بھی آپ کمنٹ میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اور اگر اپلائی کرنے کی بات کریں, آپ پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے اور UAE کے جو دوست دیکھنے والے ہیں, UAE سے, سعودیہ, مسقط, کویت, عمان, ان سب جگہوں سے آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں جو لوگ باہر ابراڈ میں رہ رہے ہیں نا, ان کے لیے بہت ایزی ہے اپلائی کرنا ہے. خاص کر جو UAE سے جو دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپلائی کریں, میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں. باقی جو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ ہے, اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں, تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.